أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آج بعض وجوہات کی بنا پر ہمارا درس ذرا سا مختصر رہے گا، اس لیے براہ راست وہیں سے بات شروع کی جا رہی ہے جہاں کل کے درس کا آخری جملہ آیا تھا، اور وہ یہ کہ بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے گھروں کا ماحول خدا اتنا ناراض کر دینے والا ہوتا۔ ایک بار پھر یہ بات تو یاد دلا دی جائے کہ جہاں مومن ہوگا وہاں زحمت، مصیبت، پریشانی تو ہوگی، بلکہ حیات القلوب اور بحار الانوار علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک دن کسی مومن نے مدینے کے رہنے والے کسی مسلمان رسول اللہ کو دعوت دی۔ اچھا، مومن کی دعوت قبول کرنا اسلام میں اہم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی، بغیر کسی وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مومن ہمیں بلائے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، بہت بڑی بڑی پریشانی نہیں، اسے ہم سے کوئی کام ہے اور ہماری حیثیت اور طاقت ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں، اس کی تو بات ہی چھوڑی۔ ہمارے چوتھے امام خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ سب سے بڑی عبادت ہے خانہ کعبہ کا طواف، یعنی ساری دنیا بہترین عبادت نماز ہے۔ الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استقصر۔ معصومین حدیث ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں نماز سب سے بہترین کی۔ فمن شاء استقل، اگر کسی کا دل چاہے بہت زیادہ نماز پڑھے اور اتنا وقت نہیں ہے تو کم نماز پڑھے، لیکن جتنی پڑھے گا وہ یاد رکھے کہ نماز سے بہتر کوئی چیز اللہ نے بنائی ہی نہیں۔ الصلاۃ خیر موضوع، لیکن یہ اصول ساری دنیا کے لیے ہے سوائے مکہ مکرمہ۔ نماز کا ثواب کم ہو جاتا اور طواف کا ثواب نماز سے زیادہ۔ بہرحال میں فرض یا واجب نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اپنی جگہ پڑھنا ہی پڑھنا، لیکن سنت اور مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں
ساری دنیا کا اصول ہے کہ نماز سے بہتر کوئی عبادت سوائے مکے، وہاں پہ طواف ہے خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اس کا ثواب نماز سے زیادہ۔ اور طواف کرنے والا ہماری اور آپ کی طرح کا کوئی عام اور گناہگار انسان نہیں، ایک امام معصوم، ہمارا چوتھا امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، تو ایک تو خود طواف کا ثواب اتنا زیادہ، اور طواف کرنے والا بھی ایک امام معصوم، اتنے کعبے کے صحن کوئی مومن داخل ہو۔ اچھا، مکہ مکرمہ خاص طور پر حج کے زمانے میں مکے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، باہر سے آنے والوں کی تعداد نہ صرف یہ کہ بڑھ جاتی ہے بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو مکے کی اپنی آبادی ہے 3 لاکھ، اور حج میں وہاں 25 لاکھ آدمی باہر سے آ جاتے ہیں، تو اب زیادہ تر اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، غریب الوطن ہیں۔ چنانچہ یہ آدمی بھی ایسے ہی شہر میں داخل ہوا، دائیں بائیں چاروں طرف دیکھتا ہوا چلا، آخر اسے خانہ کعبہ کے طواف میں چوتھے امام نظر آتا۔ اچھا، نماز کے بیچ میں تو بات کرنا منع، چاہے واجب نماز ہو چاہے سنت نماز ہو، طواف کے بیچ باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ جیسے اس نے چوتھے امام کو دیکھا، لپک کے آ گیا، اللہ جب کبھی آپ خانہ کعبہ کی طرف لے جائے گا تو یہ ساری چیزیں بہت مزے کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی۔ ایک بار اس نے دیکھا امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دوڑ گیا ہے، فرزند رسول ایک ضروری مسئلہ، ایک اہم کام مجھے پیش آ گیا، کیا آپ کو کوئی جاننے والا ہے اس مکے میں؟ میرا تو کوئی جاننے والا نہیں، لیکن آپ تو امام معصوم، ساری دنیا کے مومنین کو جانتے ہیں، مولا ہے کوئی جاننے والا؟ ذرا اس کے بارے میں مجھے بتائیے تاکہ میں اس سے مدد کی درخواست کروں۔ جیسے امام اپنے اس مومن کی یہ بات سن، ایک بار خانہ کعبہ کا طواف توڑ دیا۔ طواف توڑنا ایسا جیسے کوئی نماز پڑھنا اور نماز توڑ دو، روزہ رکھے ہوئے اور روزہ توڑ دو، امام نے طواف توڑ دیا، کہا بتا تیرا کیا کام؟ میں موجود ہوں۔ گھبرا کے کہنے لگا، خدا ایک تو ویسے ہی آپ میرے آقا اور مولا، میں آپ کو اپنے کام کے لیے زحمت ہوں، اور پھر تو آپ اللہ کی عبادت طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، ساری زندگی انتظار کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف اور آپ توڑ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کہ اگر میں یہ طواف مکمل کروں تو مجھے ایک طواف کا ثواب ملے گا، اور اگر میں مومن کی مدد کے لیے اپنے طواف کو توڑ تو ہر قدم پر مجھے 70,000 طواف کا ثواب ملے گا۔ ایک طواف کا ثواب زیادہ ہے کہ 70,000 کا؟ یہ کہہ کر امام نے اپنا طواف چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ کا طواف مکہ مکرمہ کی عبادت، لیکن جہاں مومن کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے، اور یہ ہے جہاں مومن کو ضرورت پیش آ جائے، لیکن اگر مومن کو کوئی ضرورت بھی نہیں اور اس نے ہمیں اپنے گھر دعوت کو بلائی، دیکھیے مسئلہ تو ہر ایک کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ نے کبھی سنت روزہ رکھا ہو، واجب نہیں سنت، اور مومن آپ کو دعوت دی تو مستحب یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کی، اسے بتائے بھی نہیں کہ میں روزے سے اور اپنا روزہ توڑ دوں۔ اور وہاں بھی یہی جملہ، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر مومن نے تمہیں دعوت دی اور تم نے روزے کی وجہ سے کہ بھائی میں تو روزے میں ہوں، اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا، اتنی فضیلت اور ثواب ہے روزے کا، اس کو منع کر دیا اور اپنا روزہ مکمل کیا تو ایک روزے پر ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر مومن کے دل کی خوشی کی خاطر
تم نے اپنا روزہ توڑ لی تو ٹوٹے ہوئے روزے پر تمہیں 70 روزوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ روزہ بے شک ٹوٹ جائے، مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ البتہ یہ ایک بات احتیاطاً کہتے ہیں، گرچہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بات سامنے کی باتیں شیطان ایسا ہمارے ذہن سے نکال دیتا، یہ سارا اس وقت تک کا مسئلہ جب تک کہ مومن کوئی جائز کام کے لیے ہم سے کہے، اور اگر ایک مومن کسی ناجائز یا حرام کام کے لیے ہم سے کہہ رہا ہو تو بے شک اس کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ شریعت نہیں ٹوٹنا چاہیے، جیسے گانا بجانا، بے پردگی، جو کل کی بات ہو رہی تھی آج اسی کو ایک جملے میں میں نے یاد دلایا، شادی کی تفصیل میں آنا۔ اب دیکھیے کتنا فرق، ایک طرف اللہ کے لیے روزہ رکھا، مومن بلاتا ہے اپنا روزہ توڑ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، مومن بلاتا ہے اپنا طواف توڑ۔ کب تک؟ جب تک کہ مومن شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ بندہ مومن کا دل اتنا عزیز اور پیارا کہ مومن کے دل کے خاطر اپنی نماز توڑوائے، اپنا روزہ توڑوائے، اپنے گھر کا طواف کروائے، اور یہاں اس مومن نے شریعت کو توڑ دیا، احکام خدا سے تجاوز کیا۔ اب یہی قابل احترام مومن اسی احترام کے قابل نہ رہا، چنانچہ اس نے کہا کہ آئیے میری بیٹی کی شادی ہے، شرکت کی، اور ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہلے حرام ہو رہا، اب مت جاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کی خوشی میں ایک جشن میں نے کیا، اور ہمیں پتا ہے کہ وہاں گناہ ہو رہا، اب نہیں جاؤ۔ اس نے کہا کہ میری بچی کی سالگرہ، اب نہیں جاؤ، اگر پہلے حرام ہو رہا تو جب تک وہ اللہ شریعت کا خیال کرتا تو اتنا قابل عزت ہوتا کہ اس کے نمازیں پڑھی جا سکتی، روزے پڑھے جا سکتے ہیں، عمرے پڑھے جا سکتے ہیں، طواف پڑھے جا سکتے ہیں، ہر مسئلے کی تفصیل کتاب میں۔ اور یہاں مومن خود اللہ کا باغی ہو، شریعت کی مخالفت کرنے لگا، اب وہاں اس کے دل کی کوئی حیثیت نہ رہی، جتنے اونچے مقام پر اللہ نے اسے پہنچایا تھا اب وہاں سے اس کو گرا دیا گیا، اب تمہاری کوئی خواہش، اب تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ خیر، یہ بات ضمناً رسول اللہ ایک واقعے کو سمجھاتے ہوئے آگے مومن دعوت دی، یا رسول اللہ آپ کل صبح میرے آئیے، بڑا میرا دل چاہتا کہ میں آپ کی دعوت کروں، اور اکیلے نہیں آئیے گا، مدینے کی مسجد میں جو لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ لے کے آئیے۔ مومن کی دعوت کوئی حرام کام کی دعوت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہو رہا، چنانچہ ایسی دعوت قبول کرنے کا ثواب ہے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کل آ رہا ہوں۔ اگلے دن نماز صبح کے بعد پیغمبر اپنے صحابیوں کو لے کے اس کے گھر میں گئے، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، تو اس نے مکان کے صحن میں رسول اللہ کو بٹھا دیا۔ اچھا مزہ آ رہا، اور وہ ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے کبھی گھر میں جا رہا ہے کبھی باہر آ رہا۔ اتنے پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ اس کے گھر میں جو جانور پھلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مرغی اڑ کے دیوار میں جا کے بیٹھی اور وہاں اس نے انڈا دیا۔ کوئی نئی، کوئی عجیب، کوئی تعجب والی بات نہیں، لیکن تعجب والی بات یہ ہو کہ جب مرغی نے انڈا دیا دیوار پر انڈا گرنے لگا۔ ایسی باتیں ہو جاتی، اب اسے زمین پہ گر کے ٹوٹے جانے، لیکن اتفاق، اب یہ اتفاق دیوار میں دو کیلیں اس طرح لگی کہ گرتے گرتے انڈا جب ان کے درمیان پہنچا تو پھنس گئے اور بچ گئے، ٹوٹا نہیں۔ بھارت ایسا بھی ہو جاتا، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک آدھ آدمی بچتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے
لیکن کوئی یہ ناممکن بات نہیں. اب اصحاب رسول حیرت کر رہے ہیں, بھائی واہ, جس انڈے کو زمین پہ گر کے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا, کس طرح سے اتفاق کے تحت بالکل وہ 2 کیلو کے بیچ میں گزرتے گزرتے اٹک کے بچ گئے. صاحب خانہ اتفاق سے اسی وقت باہر آیا, اس نے یہ منظر دیکھا کہ سارے کے سارے اصحاب رسول حیران ہیں, مسکرا کے کہا یا رسول اللہ, ان لوگوں نے کھا ایک انڈے کو بچتا دیکھا تو یہ حیران ہو گئے, اگر انہیں میری زندگی پتہ چلے تو کتنے حیران ہوں. کسی نے پوچھا بھائی تمہاری زندگی کیا؟ کہا کہ آگے کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ جہاں بالکل یقینی نقصان نظر آ رہا ہوتا ہو گئی, اب تو ہو گئی نقصان. اتفاقاً بالکل آخری لمحے میں کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے کہ وہ نقصان رک جاتا. جیسے اس وقت انڈا کون سی ہزاروں کی یا لاکھوں کی یا کروڑوں کی فیکٹری چیز, لیکن بالکل یقینی لگ رہا کہ یہ گر کے ٹوٹے گا, آخری لمحے میں بچ گیا. تو یہ ایک واقعہ نہیں, میری ساری زندگی ہے. آج تک مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ جہاں ہو بھی رہا ہوتا آخری لمحے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ میں بچ جاتا ہوں. اب وہ تو جوش, ایکسائٹمنٹ میں, خوشی کے عالم میں اپنے فضیلت کو بیان کر رہا, اور اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے اور اپنے اصحاب سے کہا چلو اس گھر میں دعوت میں بیٹھنا مناسب نہیں. ارے یہ کیا ہو گیا, میری دعوت قبول کر کے رسول آئے اور اچانک دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو لے کے واپس جا رہے ہیں. کیا رسول اللہ, کیا گستاخی میں نے کر دی, کیا خطا مجھ سے ہو گئی, کیا تقصیر ہو گئی؟ کہیں تیری بات نہیں, تیرا گھر وہ جگہ جہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی اور نبی بھی مناسب نہیں, ایسی جگہ میں دعوت قبول کرنا جس گھر والے سے اللہ اتنا ناراض ہو کہ اپنی رحمت ہی اس پہ نہ بھیجتا ہو. دیکھیے رحمت للعالمین اور اخلاق عظیم کی مالک رسول ہے, اس لیے اس طرح سے کہا. اس کو دوسرے انداز میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جس گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہ ہو اس کا نام ہوتا ہے لعنت. لعنت کوئی گالی نہیں ہے, ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ لعنت ایک گالی ایک پوچھنا نہیں, لعنت گالی نہیں ہے. عربی میں لعانہ کے معنی ہے کوئی چیز کاٹ دے, کاٹنے کو لانا کہتے ہیں. چنانچہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جب کٹتا, جبکہ شوہر بیوی کے رشتے کو کاٹا جاتا تو ایک طریقہ ہے طلاق, ایک طریقہ ہے خلا اور ایک طریقہ ہے لعان, وہ بھی ہے یہ رشتہ کاٹنا. تو لعنت گالی نہیں, لعنت ایک خبر. لعنت کے معنی اس گھر کو کاٹ دیا گیا, اس آدمی کو کاٹ دیا گیا. کس چیز سے؟ رحمت خدا. تو لعنت کے معنی ہے رحمت خدا کو کاٹ دینا. اگر کسی آدمی سے رحمت نہیں آ رہی اس کو ہم کہتے ہیں اس پہ لعنت, گالی نہیں. اگر کسی گھر میں رحمت نہیں آ رہی ہم کہتے ہیں اس گھر پہ لعنت. تو پیغمبر 12 اخلاق عظیم کے مالک ہیں, تو یہ لفظ نہیں کہا, لیکن بات صحیح کہی کہ اس گھر میں جو کہ رحمت نہیں آ رہی, یہ گھر رحمت سے کٹا ہوا, تو نبی کے لیے مناسب نہیں ہے یہاں آ کے بیٹھے. یعنی اس گھر میں لعنت نازل ہو رہی, لعنت والی جگہ پہ نبی کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ کہہ کے اللہ کے رسول چلے. اب صاحب خانہ میزبان گھر والا گھبرا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کو کیسے بتا دیں, کیا ابھی جبرائیل وہی لے کے آئے یا اللہ نے کوئی پیغام کیا؟ کہا نہیں, تو نے خود بتایا. میں نے بتایا؟ میں تو اپنے گھر کی برکتیں بتا رہا ہوں, اپنے گھر کی رحمتیں بتا رہا ہوں. پیغمبر کہہ رہے تو نے بتایا. صاحب خانہ اور حیران کہ میں تو اپنے گھر کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے میرا گھر ایسا بنایا کہ آج تک میرے گھر میں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا.
पैगंबर ने कहा यही तो दलील है इंतकाम की कि तेरे घर में रहमत खुदा नाज़िल नहीं हो रही है। यानी पैगंबर नहीं कह रहे लेकिन ये जुमला मैं कह रहा हूं, यानी मेरे घर में लानत बरस रही है। इसलिए कि जिस बंदा मोमिन से अल्लाह खुश होता 40 दिन में एक बार उसका इम्तिहान जरूर लेता, तो जिस पर आज तक कोई मुसीबत नहीं आई, ये तो इस बात की इसलिए कि अल्लाह इससे नाराज है, इसके घर को नजरअंदाज करके बैठा, अल्लाह इससे मुंह फेर के बैठा, तवज्जो करने को तैयार नहीं। वो तो अपनी का 40 दिन, बल पैगंबर ने इतना फरमाया होगा। जो और एक और रिवायत हमारे पास है कि जिसमें सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो इरशाद फरमा रहे, मलऊन मलऊन मलऊन, लानत 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 उस मोमिन पर जिसे हर 40 दिन कम से कम एक परेशानी का सामना न करना पड़ा। तो ये जो अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आती है, ये अपनी जगह मोमिन के इम्तिहान और मोमिन की कामयाबी के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मुसीबतों जो अपनी गलती, करतूत, बदअमली और अपने बुरे किरदार की वजह से अपने घर में लाते हैं। और फिर इमाम ने बताया कि ज्यादा 2 गुनाह ऐसे, उनमें दूसरा गुनाह तर्क इआनत मज़लूम। अगर तुम्हारे सामने किसी पे जुल्म हो रहा तो जितनी तुम्हारी ताकत हो सकता कि हम मजलूम से भी ज्यादा कम हो, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रह जाए कि सवारी उसका साथ हो सकता है कभी सवारी साथ देने की ताकत भी ना हो, कम से कम दिल से उसका साथ हो। लेकिन जितनी ताकत अल्लाह ने दी इतना तो मजलूम की मदद करना। अब मजलूम खाली उसका नाम नहीं, एक जालिम हुक्मरान, एक जालिम बादशाह किसी के कोड़े मार रहा, गर्दन काट जेल में डाल रहा, खाली ये नहीं मजलूम, ये बीच वाला मजलूम, इससे छोटे मजलूम यकीनन हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम किसी जालिम का हाथ आगे पकड़ सकें, लेकिन छोटे मजलूम भी होते। अगर किसी घर सास अपनी बहू पे जुल्म कर रही, अगर किसी घर औलाद अपनी मां पे जुल्म कर रही, अगर किसी घर नाफरमान और गुस्ताख बहू अपने सारे ससुराल के निजाम को दरम बरम कर रही है, ये भी मजलूम, इसकी भी मदद करना। ऐसा नहीं है कि मजलूम से यही मुराद कि सद्दाम अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो जाओ और जाके सद्दाम का मुकाबला करो, नहीं, वो बीच वाला मजलूम। एक छोटा मजलूम होता जो रिश्तेदारों, पड़ोसियों, जानने वालों वहां नजर आता। अच्छा, वहां वाजिब उसी वक्त है जब इंसान में ताकत हो, और जितनी ताकत जब नमाज और रोजा और हज जैसी अहम इबादतों का ये मसला, जितनी ताकत उतनी इबादत वाजिब, तो इसका भी यही उसूल। लेकिन बहरहाल ज़हन में ख्याल रहे कि मजलूम खाली उसी को नहीं कहते जो बादशाहों के हाथ में मजलूम, घर वालों के हाथ में कोई मजलूम होता, और एक मजलूम सबसे बड़ा, ये मैंने कहा छोटे छोटे मजलूम इनकी भी मदद वाजिब। एक वो दरमियान वाले मजलूम जिससे आप उसी को मजलूम समझते हैं, और एक सबसे बड़ा मजलूम वो है इस्लाम। इस्लाम बेचारा इतना मजलूम जिसका दिल क्या था, जिसका दिल क्या था, खड़े होकर इस्लाम पे जुल्म करने लगता। खाली अमेरिका के सब जॉर्ज बुश की बात नहीं है, वो अगर इस्लाम पे जुल्म करे तो समझ में आता। यहां आप सलमान, उसकी भी यही कैफियत, जहां से मौका मिला इसने इस्लाम पे जुल्म किया। ये जिस अंदाज से आजकल हमारे माशरे में गुनाह बढ़ रहे हैं, देखिए गुनाह ये तो ठीक हराम, अपने गुनाह को सही साबित करना,
ایک آدمی داڑھی منڈواتا فائدے کے لیے گونا کوئی غلط بات، ثابت کرنا کہ یہ کام غلط ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے ضرور۔ ایک آدمی مرد یا عورت گانا سنتا، اب کہتے کہ آپ کے پہلے آرام سے ہو رہا کیا چلے، بولے اس مسئلے کسی طرح سے ادھر ادھر اسلام کو اور شریعت کو توڑ مروڑ کے ثابت کرنا کہ بھی گانا اسلام میں حرام ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی ایسے لوگ ملتے کہ جی یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ، جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے کی بچیاں گانا گا رہی تھی، رسول نے تم کو نہیں روکا، یہ اسلام کے ضرور۔ تم نے کتنا قرآن سمجھا، تم نے کتنی حدیثیں پڑھی، تمہارے سامنے کتنی تاریخ اسلام، 0/0 تمہاری معلومات، اور کھڑے ہو اتنے بڑے بڑے واجبات کو حرام میں دخل دے رہے، اس سے بڑا اسلام کے ضرور کیا ہو؟ کہ پان بیچنے والا، گھر کے اندر بیٹھنے والی جاہل عورت سڑک پہ جانے دینے والا، وہ بھی کھڑا ہو کے اسلام کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ جو بڑے بڑے علماء اور مراجع وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ کسی مسئلے میں فتویٰ اور فیصلہ نہیں دے پاتے، یہ بھی اسلام کے ظلم۔ تو آج کے دور حضرت امام خمینی کے الفاظ سب سے زیادہ مظلوم اسلام، اور اس کی مدد کیا؟ اگر ہم نے مدد نہیں کی ہمارا مسئلہ اسلام کا کوئی نقصان نہیں، وہ قیامت تک زندہ رہے گا، باقی رہے گا، نقصان ہمارا۔ کیا نقصان؟ اس کل میں نے حدیث پڑھی، آج جو 10 کو ذرا مختصر رکھنا تو وہ حدیث میں بتاتا نہیں، لیکن بلائیں ہمارے گھر میں ہیں، روزی ہماری طرف ہوگی، دعائیں ہمارے ٹھکرائی جائیں، اسلام کو کوئی نقصان نہیں۔ وہ تو قیامت تک کے کربلا کے خون کی وجہ سے زندہ ہو گئے، اپنا نقصان۔ مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسلام اگر مظلوم ہے تو مثلا ایک عورت اسلام کی کیا مدد کرے؟ اب یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ جب اسلام مظلوم ہے تو مردوں کو اس کی الگ مدد کرنا، عورتوں کو اس کی الگ مدد کرنا، بچوں کو اس کی الگ مدد کرنا، عالموں کا طریقہ کار الگ، عام آدمی کا طریقہ کار الگ، اور 10 چونکہ خواتین کا تو میں خاص ایک حصے تک رہتا ہوں۔ میں اپنے اس جملے ایک دوسرے انداز سے بیان کروں اور پھر بات آگے بڑھاؤں۔ کربلا اس وقت کا نام جب ایک بار پھر اسلام مظلوم تھا، بلکہ اپنی ساری تاریخ اتنا مظلوم اسلام کبھی نہ تھا جتنا کربلا کے موقع پر تھا۔ کربلا کا جو لشکر لے کے آقا چلا، اب ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ مجھے اسلام کی مدد کرنا، اور پھر ہر ایک نے اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اسلام کی مدد کی۔ کربلا کے جوانوں کا طریقہ الگ تھا، کربلا کی عورتوں کا طریقہ الگ تھا، کربلا کے بوڑھوں کا طریقہ الگ تھا۔ کربلا مثلا آقا حسین نے اپنے طریقے سے اور آقا عباس نے اپنے طریقے سے، کسی نے تلوار چلا کے اسلام کی مدد، کسی نے تلوار کو نیام میں رکھ کے اسلام کی مدد، کسی نے اپنے بازوؤں میں رسی بندھوا کے اسلام کی مدد، کسی نے اپنے گلے میں توق دیکھ کر اسلام کی مدد۔ پورا ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے اس جملے کی تشریح، اور بظاہر جو ایسے نظر آ رہے تھے کہ وہ اسلام کی مدد کے قابل نہیں، انہیں بھی یہ پریشانی تھی جب اسلام مظلوم، اور ہر آدمی اسلام، کربلا کے لشکر، حسینی لشکر، ہر آدمی اسلام کی مدد کرنا چاہتا، ہم کیسے یہ مدد کریں؟ بظاہر وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں دیکھ رہے تھے تو ڈر گئے تھے کیا ایسا نہ ہو کہ اسلام کی مدد دوسرے لوگ حصہ لے جائیں، ہم دیکھتے رہے۔ یہ کون سے؟ یہ کربلا کے بچے۔ اب وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، کم سے ہیں، اب وہ پریشان، ہم کیسے اسلام کی مدد کریں؟ چنانچہ شب عاشور جناب قاسم کا اپنے چچا کے پاس آ کے یہ سوال کرنا اتنا مشہور ہے کہ مجھے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ چچا، کل کے شہیدوں
یعنی کل اسلام کی مدد کرنے والوں میرا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ادھر شب عاشور جناب رباب کی پریشانی، جیسا کہ ممبروں سے پڑھا گیا تھا کہ امام مظلوم جب شب عاشور خیموں کا طور کر رہے تھے تو ہر بیوی اپنی کل کی قربانی تیار کر رہی سوائے جناب رباب کو رو رہی. آقا نے پوچھا رباب رو رہی کا اسی لیے روتی کہ ہر بیوی کو دیکھ وہ کل کے جہاد کے لیے اسلام کی مدد کی، مظلوم اسلام کی مدد کی تیاری کر رہی. لیلا اکبر کو تیار کرے تو فاطمہ قاسم کو تیار کرے، ثانی زہرا اور محمد کو تیار کرے. میں کتنی بدقسمت، میرا جو بیٹا ہے اصغر اتنا چھوٹا کہ گھٹنیوں کے بل چلا کے بھی میدان میں نہیں بھیج سکتے. اب مسائل کی منزل نہیں، صرف اس جملے کے بطور دلیل یہ جو 3 باتیں میں نے کہی کہ جتنے لوگ لشکر حسین میں آتے ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ مظلوم اسلام کی ہمیں مدد کرنا ہو. جو لوگ ظاہری اعتبار سے اتنی طاقت رکھتے تھے وہ تو مطمئن قلم کریں گے اسلام کی مدد. جہاں ظاہری اعتبار سے کوئی کمی نظر آ رہی، چاہے وہ قاسم کو اپنی کم عمری کی وجہ سے پریشانی یا رباب کو اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی، وہ لوگ پریشان. پھر ہم نے دیکھا ہر ایک کو موقع دیا. 6 مہینے کے اصغر 90 سال کے بوڑھے کو، 24 سال کے 23 سال کے میرے بیمار امام سید الساجدین کو، ہر ایک کو موقع دیا اور ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اسلام کی مدد. یاد رکھیں اسلام کی جتنی مدد علی اکبر نے تلوار چلاتے اتنی ہی مدد سکینہ نے رخسار کے تماچے کھاتے. یہ بھی مدد کا ایک طریقہ. سکینہ کی مظلومیت میں شام والوں کو بلائی، یہ بھی اسلام کی مدد کا ایک طریقہ. تو تلوار چلانا بھی اسلام کی مدد ہوتی اور اپنی کمر پہ کوڑے کھانا بھی اسلام کی مدد ہوتی. بہرحال کربلا نام اس بات کا کہ اسلام مظلوم تھا اور جتنے صاحبان ایمان اس وقت تھے ہر ایک یہ سوچ رہا کہ میں اسلام کی کیسے مدد کروں، اور پھر ہر ایک موقع پہل کے اعتبار سے اسلام کی مدد. آج پھر اسلام مظلوم اور یہاں کربلا والوں سے آقا نے وہ جملہ نہیں تھا. کربلا والے خوشی کے ساتھ آئے تھے اسلام کی مدد میں. یہ جملہ نہیں تھا کہ دیکھو اگر تم اسلام کی مدد نہیں کرو گے تو تمہارے گھر پہ بلا جائے گا. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کی بلاؤں کا. پھر بھی وہ خوشی سے آئے، یعنی وہ یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بلا نہ بھی آئے، اگر ہماری روزی میں کمی نہ بھی، اگر ہماری دعا نہ بھی ٹھکرائی جائے، پھر بھی ہم اسلام کی مدد کریں. آج تو ہم سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم اسلام کی مدد میں کوئی کوتاہی کی تو اسلام کا نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان. روزی تمہاری کم ہو، دعا تمہاری رد ہو، بلائیں تمہارے گھر میں آئیں گی، اور پھر بھی ہم سوچنے کو تیار نہیں. اگر یہ بات ہے میں فیصل آباد 3-4 دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن دل کیا کر کے ایک بات پھر سے دوہرا دوں. کیوں؟ خاصا مجھے یہ امکان نظر آ رہا کہ 8 سال کے بعد یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہو 1986 سے لے کر 1998 میں بڑا باقاعدہ اور ریگولر فیصل آباد میں آ رہا تھا، لیکن 1998 سے لے کے ابھی تک 7 سال میں صرف ایک بار آیا، اور وہ جو بیچ میں آیا تھا اس میں سے یہ واقعہ پڑھا. یہ غالباً 1998 سے پہلے میں نے 3-4 بار پڑھا، اب 7 سال میں مجمع میں خاصی تبدیلی ہو گئی ہو. لیکن اگر تبدیلی نہ بھی ہو تب بھی شاید جہاں پہ میری بات پہنچی یہ واقعہ بیان کر دینا مناسب ہی. اور وہ یہ
اسلام مظلوم، کربلا والے جنہیں یہ پیغام نہیں دیا گیا تھا کہ تم اپنا نقصان کرو، پھر بھی وہ اسلام کی مدد کو آئے. ہمیں جسے یہ پیغام مل بھی گیا ہے کہ اگر تم نے اسلام کا ساتھ نہ دیا اپنا نقصان کرو، پھر بھی ہم تیار نہیں. خالی یہی نہیں کہ تیار نہیں، بعد میں جب ہمارے گھر میں بلا آتی ہے تو بہت ہی بھولے بھالے اور معصوم بن کے علماء سے پوچھتے ہیں آخر ہمارے گھر میں بلا کیوں آئی؟ یہ اچانک نہیں آئی. چوتھا امام پہلے بتا چکا ہے کہ کیوں آئے گی تمہارے گھر میں بلا. ہم اسلام کی مدد تو کیا کریں؟ اتنا حقیر، اتنا بے قیمت، اتنا پست، اتنا چھوٹا ہم نے اسلام کو اپنے گھروں میں بنا دیا. ایک عام مومنہ یہ شکوہ کر رہی ہے. اب واقعہ کیا ہے؟ خانہ میں رجائی کا واقعہ. ایران شہید صدر محمد علی رجائی پہلے وزیر اعظم سے بعد میں سربراہ مملکت بنے. اور یہ وہ زمانہ تھا انقلاب کے بعد کا شروع کا، جب دشمنان اسلام منافقین خلق نامی ایک تنظیم کے حوالے سے یہ سوچ رہے تھے کہ 2005 آدمی یہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے شہید کر دو، پھر ان کے پاس کوئی رہے گا ہی نہیں، انقلاب ناکام ہو جائے. آج 26 سال تو ہو گئے، آج بھی اتنا طاقتور یہ انقلاب ہے کہ دشمنان اسلام کی دینیں اگر اڑی ہوئی تو فقط ایران کی وجہ سے، باقی تو ساری دنیا پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. کوئی جو آج امریکہ یا اس کے صدر کے سامنے چپ بھی کر سکتے؟ اگر ابھی کوئی ڈر اور خوف ہے تو خالی ایران کا. جب یہ انقلاب آیا تھا تو کچھ ایسا تاثر دیا جاتا تھا جیسے کچھ بچوں کا کھیل ہے، 6 مہینے 2 سال 4 سال معاملہ چلے گا، ٹھنڈا پڑ جائے. ہم لوگ پاکستان کے وہ مومن جنہوں نے اس وقت ایران کے انقلاب کا ساتھ دیا وہ ٹھنڈے پڑ گئے، ان کا جوش ختم ہو گیا، ان کی ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن وہاں ابھی تک واقعاً اگر کوئی ملک ایسا جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی بات کی نہیں توڑی ہوئی، وہ صرف ایران. وہ ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج بھی بات کر رہا. تو خیر ابتدائی مرحلے میں جب یہ انقلاب آیا، شہادتیں بم کے دھماکے، ایک ایک دن اعلیٰ قیادت کے 72 آدمی، عوام تو چھوڑیں، جو اعلیٰ قیادت شہید کیا. کوئی وقت کوئی کمی رفتار میں کسی قسم کا نقص کچھ نہیں، اسی انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک عالم شہید ہوا، اس کی جگہ پہ 5 عالم نظر آتے. ایک سربراہ مملکت شہید ہوا، اس کی جگہ اس سے بہتر سربراہ مملکت مل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا. 12 انہی میں سے محمد علی رجائی جن کی شہادت کے بعد پھر وہ جو آج ہمارے خیبر آیت اللہ خامنائی وہ سربراہ مملکت بنے. 35-36 سال کی عمر ہوگی، 40 سال کے ہوں گے محمد علی رجائی. 30-32 سال کی ان کی بیوی تھی، آخر 10-10 سال کے ان کے بچے تھے. بچوں کی کیوں عمر بڑی خطرناک ہوتی، بہت چھوٹے، انہیں یاد بھی نہیں رہتا ایک باپ کے مرنے کے بعد. بہت بڑے ہوں، 18-20-22 سال کے، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے. خام و سلمہ تو ہوگا لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو 10-12 سال کے بچوں کی یتیمی بھی ہوتی. اب اتنے سمجھدار ہیں، یہ بات یاد بھی ہے، آسانی سے بھولتا بھی نہیں، اور اتنے کم سے نہ کہ ابھی 20-22 سال کے بچے کی طرح سے اپنے پیروں پہ بھی نہیں کھڑے. خانہ میں رجائی اور ان کے شہید شوہر محمد علی رجائی بچوں کی عجیب عمریں، بم کے دھماکے شہید ہو گئے. اور بم کے دھماکے شہید ہو جانے والے کا لاشا صحیح و سالم نہیں ہوتا.
दांत की मदद से पहचाना गया कि ये इनके शौहर का लाशा। खैर, ईरान में तो एक रवाज था और है कि जब किसी के यहाँ शहादत होती बाकायदा लोग मुबारकबाद देने आते, लेकिन यही खाना में रह जाए अपने शौहर की शहादत और अपने बच्चों की यतीमी के बाद एक बार पाकिस्तान की खवातीन से खिताब करने के लिए हमारे मुल्क के दौरे पर आए। आगाज कराची से की। कराची जो दीदार मुत्तकी और परहेजगार घराने, वो अपने यहाँ की शादियां आम तौर पर इमामबाड़ों में कराते, इसलिए कि इतना माहौल, और ये मैं बात कर रहा हूं आज से 20 साल पहले, अब तो माहौल बहुत खराब हो गया, लेकिन 20 साल पहले शादी ब्याह का माहौल इतना खराब था। अब कल के दर्स शादी के हवाले से काफी बातें होगी, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल एक आम सी बात, शादी के हवाले से माहौल इतना खराब है कि अगर आप खुद ये चाहें कि आपके घर की तकरीब में कोई तूफान बदतमीजी न होने पर मुमकिन है, शादी तो नाम इस बात का है कि सारे खानदान और बरादरी को बुलाना पड़ता। ये हमारे शब कदर जो है कि आपने घर की कटाई में मुसल्ला बिछाया, नमाजें पढ़ी और कुरान पढ़ा और खत्म बात। ये तो एक इज्तिमाई तकरीब है, बरादरी की तकरीब है। अब हम कितना ही एहतियात करें, अगर आने वाली सारी औरतें नंगी आ रही हैं तो क्या करे साहिब खाना। चुनांचे जो बहुत ही परहेजगार मुत्तकी घराने, जो ये भी चाहते हैं कि उनके यहाँ की तकरीब मासूमी नाराज करने वाला कोई अमल ना हो, और ये भी उन्हें पता कि हम इतने कमजोर हैं कि सारी बरादरी को नहीं रोक सकते, किस किस को रोकेंगे। तो फिर वो ये करते कि अपनी शादियां इमाम बारगाह में रख देते। तो भाई कुछ तो इमाम बारगाह का एहतराम रहेगा ना, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कहे बगैर ही अब इमाम बाड़े की वजह से मिक्स फैमिली नहीं होने पाई, गाने बजाने नहीं होने पाएंगे, बच्चियों के डांस, हर शादी का आजकल एक लाजमी हिस्सा इमाम बाड़े में तो नहीं होने पाएंगे। चुना इमाम बाड़े की शादी कम अज कम कराची में ये मतलब होगा कि ये साहिब खाना न सिर्फ ये कि खुद दीनदार है, बल्कि अपनी शादी हराम कामों से बचाना चाहता है। और कराची मशहूर तरीन इमाम बाड़ों, एक इमाम बाड़ा है ईरानिया, हुसैनिया ईरानिया, मशहूर इसलिए जैसे आपके फैसलाबाद दुनियावी एतबार से घटना घर, हर रास्ता वहां जाके खत्म होता। तो कराची में जितने भी जुलूस हमारे निकलते हैं, मातमी जुलूस, सब जाके ईरानियान के खत्म होते हैं। चाहे आज मुहर्रम का जुलूस हो, आशूरे का जुलूस हो, चेहरों का जुलूस हो, या भी 15 दिन के बाद 21 रमजान का जो जुलूस हो, बहुत मशहूर इमाम बाड़ा खाना में रह जाए, उनकी खवातीन से तकरीर वहीं रखी गई। चुनांचे वो आई, जो उन्हें इस्लाम के हवाले से, औरतों के हवाले से बात करना थी, बात की। बात खत्म करने के बाद जब वो बाहर गाड़ी में बैठ के जा रही थी, तो उसी दिन इनकी तकरीर के बाद किसी खानदान की तरफ से शादी की वहां पे, चुनांचे शादी में शिरकत के लिए खवातीन आ रही, खाने में रह जाए, आने वाली औरतों को देखते हुए गाड़ी में बैठ के अपने प्रोग्राम के लिए चली। चंद दिनों के बाद अब एक उनका खिताब हुआ कराची के उलमा और हम जैसे तालिब इल्म, उसका वो जो दर्स या तकरीर उसका आगाज ही उन्होंने इस बात से की कि दुनियावी एतबार से, आम माहौल के एतबार से मैं और मेरा घराना सबसे ज्यादा मुसीबत बना। मेरे जवान शौहर का लाशा आया, खाली लाशा नहीं आया, बम के धमाके की वजह से ऐसा जला हुआ और टुकड़े टुकड़े लाशा आया, पहचाना नहीं जाता। बच्चे मेरे यतीम हुए और इतने कमसिन भी नहीं कि बलद के सवाल न करें।
اتنے سمجھدار بھی نہیں کہ وہ پلٹ کے سوال نہ کریں. اس عمر کے بچے روزانہ جب اسکول سے آتے ہیں تو آ کے پوچھتے ہیں ہمارا بابا کہاں. کہ بڑا بچہ میں سوال کرے گا نہیں. 18 سال بعد اسے پتا ہے کہ ماں کے دل کو تکلیف پہنچے. 6 مہینے 7 2 سال 3 سال کا بچہ جو یتیم ہوا وہ کبھی پلٹ کے پوچھے گئی. یہ جو آ کے میری بچی پوچھتی یہاں اسکول میں مسئلہ ہر بچی کا بابا آیا میرا بابا کہاں. یہ جو میرا 9 سال کا بیٹا ہر موقع پہ پوچھتا وہ ظاہری اعتبار میرا کھڑا مصیبت زیادہ کھڑا. لیکن سنیے میرے شوہر کی موت کی خبر آئی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میں نے خوشی محسوس کی. اسلام کی میرے گھرانے کا خون کی بات بے شک میں بیوہ ہو گئی اسلام کو تو مدد مل گئی. میرے شوہر مست شدہ لاشا آیا میں نے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میں نے خوشی محسوس کی کہ اسلام کے لیے خون دینے والوں میری قربانی شاید سب سے زیادہ قبول ہوئی. میرے یتیم بچوں میرا دامن تھام کے صبح شام پوچھا بابا کہاں. کلیجہ میرا ٹکڑے ٹکڑے ہوا. یتیم بچوں کا سوال سنتا آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کہ میرا بچہ اگر پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا. سکینہ جب پوچھتی ہوگی اپنی ماں اور اپنی بیٹی سے. لیکن جب میں پرسوں تقریر کرنے کے بعد باہر آ رہی اور شادی میں شرکت والی عورتیں امام باڑے میں آ رہی تب میں پھوٹ پھوٹ کے رو. تب میری آنکھوں میں آنسو آئے. تب میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ اسلام کیا اتنا قیمتی ہے کہ میں اپنے جوان شوہر کو قربان کروں. میں جوانی کی اس عمر میں بیوگی کو برداشت کروں. میں اپنے بچوں کی یتیمی کو برداشت کروں. کیا اسلام اتنا قیمتی ہے؟ کیا اسلام اتنا حقیر اور بے قیمت ہے کہ آپ کے یہاں کی ایک اور صحیح لباس اور صحیح حجاب کر کے شادی میں آنے کو تیار ہے؟ کیا ہمارا اسلام اور یہاں کا اسلام ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو جو اسلام ایک علاقے میں اتنا قیمتی ہو جائے ایک عورت اس کے لیے بیوہ ہونے کو تیار وہ دوسرے علاقے میں اتنا حقیر کیوں ہوگا؟ ایک عورت اپنے بال چھپانے کو تیار نہیں. ایک ہی اسلام ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک جگہ وہ اسلام اتنا قیمتی ہو کہ بچوں کو اپنا باپ قربان کر کے یتیمی برداشت کرنا پڑے اور دوسری جگہ وہ اتنا حقیر ہو کہ ایک عورت چند بار پیر ہاتھ چھپانے کو تیار ہے. اگر یہ اسلام صحیح ہے اس میں کچھ نہیں کرنا تو ہم بے وقوف احمق ہوئے نا جنہوں نے اس اسلام کے لیے اپنے سہاگ قربان کیے اپنے بچوں کے باپ قربان کیے. یہ شکوہ کھانا میں رجائی پھر بھی نہیں کر سکتے. صحیح معنوں میں یہ شکوہ ثانیہ زہرا کرے. کیا اسلام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے میں اپنا مجایا قربان کروں؟ میں اکبر جیسے بیٹے کو قربان کروں؟ میں عباس جیسے بھائی کو قربان کروں؟ میں سکینہ جیسی بھتیجی کو قربان کروں؟ اتنا قیمتی ہے یا اتنا حقیر ہے؟ میری ماننے والی اور اسلام کا نام لینے والی اپنی کلائیاں تو چھپانے کو تیار ہے اپنے بال کا چھپانے کو تیار نہیں. وہ تو کہیے کہ فیصل آباد میں غالباً ساڑی اور بلاؤز کا رواج نہیں جو لاہور اور کراچی کی ہر شادی کا لازمی لباس ہے. جیسے حج پر جانے والے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے اور قبر میں جانے والے کے لیے کفن پہننا ضروری ہے. حج میں سوٹ بوٹ نہیں چلے گا. قبر کے اندر وہ ٹھیک کے سلے ہوئے شلوار سوٹ نہیں چلیں گے. اسی طرح کراچی اور لاہور شادی کی شرکت کے لیے خواتین کا بلاؤز اور ساڑی لاتے ہیں جس میں جسم کے اور بہت سارے حصے کھل جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا یہ اسلام کی مدد کرنے والے بھائی ہمیں تو آگے بڑھ کر جو دوسرے اسلام پر ظلم کر رہے ہیں اسے روک کر اسلام کی مدد کرنا
کہا گیا کہ ہم خود ہی اسلام پہ ظلم شروع کر دیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ فیصل آباد حجاب کرنے والی عورتیں کیوں بھول کر کہ حجاب کا مطلب خالی ایک چادر ڈال لینا یا ایک برقع پہن لینا نہیں. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارا جسم نامحرم سے چھپانا. نامحرم نہیں ہے. جس رواج میں عورت دوسرے کے سامنے آ جائے گی اجازت، لیکن نامحرم ہے. جس انداز سے ہمارے یہاں برقع پہنا جاتا، وہ جو بال نظر آ رہے ہیں، جس انداز سے ہمارے یہاں چادر دی جاتی جس میں کلائیوں کے پردے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اور جس انداز سے ہمارے یہاں برقع، عبا، چادر سب پہننے والی عورتیں پیر ان کے کھلے ہوتے ہیں، یہ حجاب نہیں. یقیناً سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. من لم یدرک الکل لم یدرک الکل. جو سارے اسلام کو نہیں لے سکتا کتنا لے وہ بہتر. رمضان کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ رہا، مجبوری نہیں ہے، پیسے ہی بغاوت ہے. بہرحال 15 دن کے روزے رکھیں، اس سے تو بہتر جو پورے 30 دن کے قضا کر رہا. جو آدمی بغیر کسی وجہ سے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، 12 اگر 2 بھی پڑھ لے تو اس سے تو بہتر. لیکن صحیح یہ بھی نہیں. تو جتنا حجاب جو خواتین کر رہے ہیں وہ بھی بڑا غنیمت ہے. لیکن بات کو کہ اصل حجاب یہ نہیں. اگر وہ یہ نامکمل حجاب کر کے یہ سمجھے کہ ویسے تو واجب کا پورا حجاب، لیکن دل نہیں چاہتا ہے، اتنا حجاب ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے آدھا کر رہے ہیں، لیکن ہے اب گناہ گار، پھر بھی وہ قابل قبول. اگر اس سے عذاب معاف نہیں ہوگا کم رہ جائے. لیکن اگر اسی کو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی، یہ ہے اسلام کے ظلم. تو ہمیں جس کی ذمہ داری تھی دوسروں اسلام پر ظلم سے روکے، اگر ہم خود ہی اسلام پہ ظلم کرنے والوں میں آ جائیں، وہ سزا جو کل سے لے کے آج تک بیان ہوئی، اور کچھ زیادہ ہی لمبی بات ہو گئی، اتنا میرا ارادہ نہیں، وہ سزا کہ گھر میں بلائیں آئیں گی، روزی کم ہو جائے گی، دعا ٹھکرائی جائے گی. یہ تو اس کی ہے کہ جب اسلام پہ ظلم کسی اور نے کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم خالی چپ رہنے کی یہ سزا. اور اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو خود اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں، تو خدا کی پناہ ایسے آدمی کے لیے نہ دنیا میں کوئی جائے امان ہے، نہ آخرت میں کوئی ٹھکانا. لیکن بات کوئی بھی نقصان ہمارا ہو، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بہرحال یہاں سے تو بات شروع ہوئی. اب یہ بات شروع بھی اس لیے ہو کہ اب ان کے ماننے والے جنہوں نے کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے، ان کا ماننے والا اگر اسلام کا خیال نہ کرے. دیکھیے ایک آدمی اگر کہے میں یزید کو مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں یزید، چاہے وہ کتنا برا کتنا بدبخت، اور ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں. چھوٹی سی بات، مختار، جناب مختار کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے کربلا کے ظالموں سے انتقام لیا. عمر سعد ان کا سزا بنا. ملے گا کوئی بھائی جو اپنی بہن کا سہاگ اپنے آپ کو اجاڑے، لیکن ہاں جہاں اسلام اور آل محمد کی بات آ جائے ملے فیض. اور ملا مختار، اپنی سگی بہن شوہر اپنے آپ سے قتل کر دیا یا اپنے سامنے قتل کروایا. ملے گا کوئی ماموں جو اپنے بھانجے کے گلے پہ چھری کھیلے. قصے کہانیوں میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جن کو بھی ماموں کہتے تو وہ کہتا ہے کہ خاک کھاؤں مٹی کھاؤں بھانجے کو کیا کھاؤں. مختار نے اپنے سگے بھانجے کو قتل کروایا، صرف کوئی اقتدار کے لالچ میں نہیں، صرف اس لیے کہ بہنوں ہی کربلا میں شامل تھا. بھانجے نے اپنے باپ کے ساتھ کیا. دو بھانجے، ایک نے اپنے باپ سے مزاج اختیار کی. شروع میں مختار نے اسے انعام دیا. گھر کی بات کی معلوم ہے کون بھانجا
بہنوئی کے ساتھ ہے کون نہیں؟ عمر ساتھ شیب ایک سے ایک منحوس نام. دیکھیے نام ہی دشمنان اہل بیت کے ایسے کہ آدمی نام لے کر اور اندازہ ہو جاتا ہے کتنے منحوس و خبیث لوگ. عمر صاحب شیب ابن زیاد وہ ہرمولہ پورے کربلا کے واقع ہرمولہ وہ جب چوتھے امام کو پتا چلا کہ میرے گھر کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا رہا تو نہ اپنے بابا کے قاتل کے لیے پوچھا، نہ جناب علی اکبر کے قاتل کے لیے پوچھا، نہ جناب عباس کے قاتل کے لیے پوچھا. ایک ہی سوال کیا، یہ بتاؤ میرے بھائی اصغر کا قاتل ہرمولہ پکڑا گیا ہے. ہرمولہ سنان خولی یہ سارے کے سارے دشمنان اہل بیت واصل جہنم کی مختار. یزید اس لیے مختار کے آپ کو سزا نہ پا سکا کہ وہ تو مختار کے حکومت شروع ہونے سے پہلے ہی شام کے چکر میں واصل جہنم ہو چکا. باقی کتنے بڑے بڑے دشمنان لیکن جب مختار کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر مختار بھی شہید کیے. مختار کی شہادت کے بعد بہت ساری باتیں آئیں، لیکن مختار کی شہادت سے پہلے جب خولی کو قتل کیا گیا، خولی معمولی آدمی کا نام نہیں، خود کہتا ہے کہ میں وہ آدمی جس نے ثانیہ زہرا کی چادر پہ ہاتھ ڈالا. اس کی دو بیویاں پکڑ کے لائی، ایک محب اہل بیت نہیں اور دوسری جو دیکھ چکی ہے کہ کس طرح سے مختار ایک ایک دشمن اہل بیت کو قتل کر رہے ہیں اور دربار میں ننگی تلوار. مختار نے اس نے کہا یہ بتا تیرا کیا طریقہ؟ اچھا جو اب ہوا سو ہوا. عورت کے قتل کو اسلام نے بہت ہی شاذ و نادر حالتوں میں اجازت دی. اچھا جو ہو چکا چلو اس کو آج بھی اگر تم یہ کربلا کے ظالموں سے بیزاری اختیار کرو تو جاؤ چھوڑ دیتے کہ جتنے مرد پکڑ کے لائے گئے یہ سب تو کہہ رہے تھے کہ مختار ہم سے غلطی ہوئی اب ہم توبہ کرتے ہیں. مختار نے کہا اب نہیں، ننگی تلوار سامنے ہے، گرفتار کر کے لائے گئے، اب کہہ رہے ہو کہ ہم توبہ کرتے ہیں. نہ شمر کی توبہ مانی، نہ عمر سعد کی توبہ مانی، نہ خولی کی توبہ مانی. مردوں میں نہیں لیکن عورتوں میں بھی یہ کیس کہا چلو شوہر کی زندگی میں جو تھا ابھی بھی اگر دشمنان اہل بیت کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں. کیا کہتی ہے خولی کی دن؟ ذرا دیکھیں اس کا عقیدہ. کہتی ہے میں امیر المومنین یزید کو خلیفہ برحق مانتی ہوں اور اس سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اس کے نام پہ جان دینے کو تیار ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس وقت حکومت آپ کی ہے، تلوار آپ کے پاس ہے، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، آپ مجھے چھوڑنے کا موقع بھی دے رہے ہیں. نہیں چاہیے مجھے یہ موقع، اس لیے کہ میں یزید کے نام پہ مرنے کو تیار ہوں. ایسی عورتیں بھی ہوتی یزید کی جانے والی ہیں مر گئی. دیکھیے ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جیسے خولی کی بات نہیں کر رہا، اس کے بعد تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا بچنے کا. مختار نے کہا تم توبہ کرو کہ کچھ بھی تمہیں مارا جائے. اس کے بعد بچنے کا راستہ اپنے غلط عقیدے اتنی مستحکم کہتی مر جاؤں یزید کو نہیں چھوڑو. اور آل محمد کو ماننے والا اور ماننے والی دیکھیں کوئی بہت بڑا فائدہ ہمیں ہو رہا پہلے حرام کر کے اور پھر ہم حرام کر لیں تو سمجھ میں آتا. گرچہ جائز وہ بھی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا کہ بھائی کیا کریں. یہ آل محمد کا ماننے والا تو تھا لیکن 10 90 زمین کا ماننے ہوتا اس لیے یہ پھسل گیا. پھر سمجھ میں آتا. لیکن جب اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگ آل محمد کو بھلاتے تھے، خالی داڑھی رکھنے کا مردوں کا مسئلہ، خالی حجاب کرنے کا عورتوں کا مسئلہ، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ آل محمد کی بات نہیں مانی جاتی. گانے نہیں چھوڑے جاتے آل محمد کے خاطر.
نامحرم سے اپنے آپ کو نہیں چھپائے جاتے آل محمد کے خاطر. تو کیا قابل شرم بات نہیں کہ جو اسلام اتنا قیمتی ہے کہ ثانیہ سارا اتنی قربانی دی وہ ہمارے یہاں اتنا حقیر بن گیا. اور یزید کی جانے والی تو اپنے آقا کی ایسی فرما بردار ہے, مر جائے گی یزید کا نام نہیں چھوڑے. اور ہم اپنے آقا کو ایسے نہ فرما. اب سنیے ایک جملہ اور یہ آج کا درس اختتام کو پہنچا. گرج میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کا درس 10 منٹ مختصر رکھوں گا, لیکن بس بات نکلتی گئی تو جتنا درس ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہی ہو گئے. پھر بھی یہ آخری جو یزید کا جانے والا اپنے آقا کا ایسا وفادار اور آل محمد کے جانے والے اپنے ذاتی عیش و آرام کی خاطر اتنی سی بات نہ مانے. اب سنیے مولا کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی درس میں بیٹھا ہو جو یہ کہے کہ یہ تو ساری مولانا کی باتیں, ہم مولانا کی بات کیوں مانے, ہم تو مولا کی بات مانے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کا جملہ سن, بس اس سے زیادہ آنکھیں کھولنے والا اور مومن کو غیرت دلانے والا کوئی جملہ نہیں. مولا فرماتے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 24 یا 25. مولا فرماتے میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو. مجھے تمہارا حکم ماننا ہے, تمہیں میرا حکم ماننا ہے یا مجھے تمہاری بات ماننا ہے. جب میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تال مٹول بلا وجہ کے اعتراضات, میں نے کہا چلو دشمن سے جہاد, ہم مولا اس وقت نہیں جائیں گے, سردی بہت. ایک اچھا ٹھہر جاؤ, 6 مہینے کے بعد کا چلو آپ چلو مولا اس وقت نہیں جائیں گے, گرمی بہت. تم میرا حکم مانو کہ میں تمہاری بات مانوں. لیکن چلے یہ بھی اپنی جگہ ایک پیغام. میرے درس کا جو آخری جملہ تھا وہی ہے, سنو تم حق والے ہو, مولا کے ساتھی ہو, حق والے, تم ہار جاؤ. لشکر شاہ باطل والا وہ جیت جائے. امام معصوم کے ساتھی نہج البلاغہ ہر روایت پہ اعتراض ہو سکتا, لیکن قرآن کے بعد نہج البلاغہ جس سے معتبر کتاب کالے امام معصوم اور خلیل جیسے امام اس کے نام سے بلائیں دور ہوتے پھر بھی آ جاؤ. وہ حاکم شاہ معاویہ جیسا انسان وہ جیت جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تم حق والے ہو, لیکن اپنے امام کی باتیں نہیں مانتے. وہ باطل والے ہیں لیکن اپنے قائد اور لیڈر کی ہر بات آگے بند کر کے مانتے. غالباً یہ بھی میرے مولا کا جملہ. یہ حالت یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں تم جو میرے ہو آؤ جمعے کی نماز پڑھو, جمعے کے دن تو نہیں مانتے. اور حاکم شاہ جو خالق ہے اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے جمعے کی نماز خود کو پڑھو تو مان لیتے. وہ اتنا آگے بڑھ کر کے اطاعت کر رہا ہے. میرا آخری جملہ اصل میں تو یہ جملہ سنو, اگر معاویہ مجھ سے ایک سودا کرے اور مجھ سے یہ کہے کہ اپنا ایک آدمی دے دے اور میرے 200 دے دے, میں اس پہ خوشی سے راضی ہوں. اپنے لشکری اپنے سپاہی کو دے دوں گا, ایک کے بدلے ایک نہیں. یہ الٹا میں کہیں گے مولا نہیں, اپنا ایک آدمی دے, میرے 200 لے جا میں دے دوں. اس کا ایک اتنا قیمتی ہے. شامی, کوفی, یزیدی, ایک اتنا قیمتی ہے. علی اپنے 200 آدمی دینے کو تیار. وجہ کیا بتا رہے, وجہ کیوں بتا رہے کہ اس کے آدمی باطل ہیں مگر یہ خوبی, میرے لشکر والے حق پر ہیں مگر یہ خرابی. ان کی خوبی یہ ہے کہ باطل ہیں مگر اپنے لیڈر کی ہر بات مانتے ہیں. تمہاری خرابی یہ کہ حق پر ہو اور اپنے امام کی کوئی بات نہیں مانتے. جو خانہ میں رہائی نے شکوہ کیا اس سے بڑھ کے مولا کی شکایت کی. حق والے امام معصوم کے جانے والے علی جیسے معصوم
کہ جس پر خیروں کو خدائی کا دھوکہ ہو رہا پھر بھی اس کی بات ماننے کو تیار ہے، اپنی بات منوانے کو تیار ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، مولا اولاد دے، مولا صحت دے، مولا روزگار دے، مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، اور جب مولا میں بھی کچھ کرو تو ایک معمولی سا حجاب نہیں ہو پاتا، شادی کی ایک تقریب اسلامی نہیں بنائی جاتی، اس سے زیادہ مظلوم اسلام کیا ہو؟ اگر کوئی آدمی غیروں کے آگے ظلم برداشت کرے تو سمجھ میں آتا، اور اگر اپنوں کے آگے اپنی اولاد کے آگے ظلم برداشت کرے دنیا کو اس میں زیادہ رحم آتا۔ اسلام مظلوم یزید کے ہاتھ میں تھا تو ٹھیک تھا، سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر کبھی مومن اور مومنہ کے ہاتھ میں مظلوم ہو، اور مزید اس کی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی، پروردگار تجھے کربلا کے خون مقدس کا واسطہ، ساری زہرا کی ساری قربانیوں کا واسطہ، سرکار سید الشہداء کے سارے امتحان کا واسطہ، ان کے چاہنے اور ماننے والوں خصوصاً جو خواتین آج کے درس میں ہیں انہیں بھی کربلا والوں کی طرح اسلام کی خاطر اور آقا حسین اور ساری زہرا کے مشن کی خاطر ہر قربانی دینے کی توفیق اور جذبہ عطا فرما۔ خدا بندہ میں شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرما۔ اے خدا ہمیں اپنے زمانے کے یزیدوں کے راستے پہ چلنے سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اسی اہل بیت کی محبت کا، انہی کربلا والوں کی محبت کا جو ہمارے دلوں میں تمام صاحبان ایمان، خصوصاً جو خواتین درس میں آئی، خصوصاً جو بانیان درس ہیں، ان سب کی ساری حاجتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، بچے اور بچیوں کو اپنے دنیاوی تعلیم اور امتحان میں کامیاب و کامران فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، للعالمین وآلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین